محرم کا مطلب ہے تعزیے کا مطلب ہے امام حسین پاک کے روزے کا نقشہ یا کربلا معلی کا نقشہ. کسی بھی عالم نے اگر کوئی امام حسین پاک کا نقشہ بنائے یا کربلا معلی کا نقشہ بنائے کسی کپڑے پہ بنا کر کے اپنے گھر میں رکھ لے یا کہیں بھی رکھ لے وہ نقشہ بنائے تو کسی عالم نے ناجائز نہیں بتایا. سمجھ رہی ہے؟ مگر ذرا توجہ رکھنا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں محرم کا مطلب ہے امام حسین پاک کا روزہ یا کربلا معلی کا نقشہ. اب یہاں سے لے کر کے پورے ہندوستان کے تازیوں کو دیکھ لو, محرم کو دیکھ لو, کوئی مائی کا لال بتا دے گا یہ امام حسین پاک کا روزہ ہے یا کربلا معلی کا نقشہ ہے. کسی محرم میں دلدل ہے, کسی محرم میں دودھ کی نہر ہے, کسی میں کھڑکی لگی ہوئی ہے, کوئی مسجد کا نقشہ, کوئی تاج محل کا نقشہ, یہاں تک کہ کاریگر جو ہوتا ہے نیکر پہن کے ناپاک بیڑیے پی راجہ محرم بن رہا ہے. اذان ہو رہی ہے نماز کو نہیں جاتا, جماعت ہو رہی ہے نماز کو نہیں جاتا, وہ وہیں پہ بیڑی پیے پتہ نہیں پاک ہے کہ نہیں ہے, وہ محرم بنا رہا صرف کٹنگ کر کر کے اپنے اعتبار سے بنا رہا ہے. تم کیسے مسلمان ہو, ہم کیسے مسلمان ہیں, کیا ہمارے پاس عقل نہیں ہے؟ محرم کا مطلب ہے امام حسین کا روزہ, محرم کا مطلب ہے کربلا معلی کا نقشہ. اب مجھے بتاؤ کیا وہ کربلا معلی کا نقشہ ہے, کیا وہ محرم کا نقشہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہی کہا ہے کہ یہ اس دور میں جو رائج ہے یہ محرم ہے ہی نہیں, اس لیے ہمارا دین سچا ہے, ہمارا مذہب سچا ہے, ہمارا قرآن سچا ہے, ہمارا اسلام سچا ہے, اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, عظمت شہید اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں. وہ پریشانی کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں خاص کر جہاں جہاں جو محرم بنتے ہیں تو کچھ مولانا ایسے ہیں جو کہتے ہیں جائز ہیں, کچھ مولانا کہتے ہیں ناجائز ہیں. بولو ہے کہ نہیں؟ کچھ کہتے ہیں اپنے اپنے طور پہ لوگ کرنا چاہیے اور کچھ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. مگر لوگ اس میں رہتے ہیں کہ یار کس کی مانے کس کی نہیں مانے. کوئی مولانا آتا تو یہی کہہ کے چلا جاتا اعلیٰ حضرت نے منع کیا, کوئی کہتا اعلیٰ حضرت نے کہا. مطلب اس طریقے کی سب باتیں ہوتی ہی نہیں ہوتی. بولو یہ ذہن میں رہتا نہیں رہتا. آج اگر اجازت ہو تو پہلے میں اس کو صاف کر دوں. سننا چاہ رہے ہو بتا دو, یہ اب کودنا چاہ رہے ہو, اور اگر کودنا چاہتے ہو تو پھر میں ویسے ہی شروع ہو جاؤں. اچھا پورا جلسہ ماشاءاللہ 4-5 لڑکوں نے سر کو ڈاک رکھا, اور جو رہا بچا تھا وہ ایک جن اسٹیج پہ گھوم رہا تھا, وہ چلا گیا, وہ چلا گیا. وہ گھوم گھام کے کہیں نہ کہیں جگاڑ سے ہوگا وہ بھی آ جائے. بہرحال تو ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مہینہ آتا ہے محرم کا, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. بالکل صاف کلیئر کر کے سننا چاہ رہے ہو, سننا چاہ رہے ہو؟ اگر سنو تو الحمدللہ توجہ سے. سب سے پہلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں, امام حسین پاک کی پیدائش پڑھوں گا, اس کے بعد میں شروع کروں گا
کہ آپ لوگوں کو اللہ نے اولاد دی ہے تو اولاد کو کیا سکھا کے تمہیں جانا چاہیے دنیا سے؟ سمجھ میں آ رہی؟ کیا سکھا؟ لوگوں کو فکر رہتی ہے میرے بچے پڑھ جائیں، میرا مکان اچھا بن جائے، اتنی زمین خرید لوں، اتنا یہ اکٹھا کر لوں، بمبئی دلی کہاں کمانے جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کماؤ مگر نیک کمائی کماؤ۔ میں بھی دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ آپ کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے۔ یہ امام صاحب کی محبت، ہمارے کچھ لوگ کچھ بھائی ان کی محبت حاضر ہوں، ایک ایک بات اٹھاؤں گا اور انشاءاللہ صاف کرتا جاؤں گا، توجہ رکھنا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو دنیا سے اگر جاؤ تو اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کر کے جانا۔ کتنی چیزیں بولو؟ اب تم سب فیصلہ کرنا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ سچ مچ اولاد کو سکھاتے ہو یا خالی کھڑمتو ہی بنا رہے ہو؟ توجہ رکھنا۔ آقا فرماتے اپنی اولاد کی گھٹی میں 3 چیزیں پلا کر کے جانا، انہیں 3 چیزیں ان کے ذہن میں ڈال دینا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں پیارے؟ میری بات اگر ہو تو غلط ہو سکتی ہے، آپ کی ہو غلط ہو سکتی ہے، مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی فرماتے ہیں 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھا کر کے جانا۔ نمبر 1 قرآن پاک کی محبت۔ کیا بولو؟ قرآن پاک کی محبت۔ اب صبح نماز میں جا کر کے دیکھنا کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ جلسے میں تو بڑے نعرے لگا لیتے ہو نا کود کود کے، اگر مسجد میں تمہارا امتحان ہوتا وہاں جا کر کے دیکھنا پہلے عورتوں کے گھروں سے تلاوت کی آواز آتی تھی، اب تلاوت کی نہیں، موبائل سے گانوں کی اور کائے کائے کی آواز آتی ہے۔ اللہ نبی فرماتے ہیں نمبر 1 قرآن کی محبت اپنی اولاد کے دل میں ڈال کے جانا، اور نمبر 2 آقا کی محبت، نبی کی محبت اپنے بچوں کی گھٹی میں پلا کر کے جانا، اور نمبر 3 نبی کے گھر والے اہل بیت آل رسول کی محبت ان کو دلوں میں ڈال کے جانا۔ اور اہل بیت میں نام جن کا آتا یہ مہینہ جس سے مشہور ہے سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ سنو 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے، کونین میں بلند رتبہ حسین کا، بولو یا حسین، کونین بلند رتبہ حسین کا، اور فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، کیوں سلطان 2 جہاں ہے نانا حسین کا۔ حسین پاک کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ جملہ یاد رکھیو۔ کیا بولو؟ حسین پاک کی محبت کیا بولو؟ ایمان پاک کا ایک حصہ ہے۔
मगर प्यारे मोहब्बत को हमने अलग अंदाज में ले लिया। तवज्जो रखना, हाँ उलमा इकराम, मोहब्बत को अलग अंदाज में लिया। मैं दिखाता हूं, एक बात ज़हन में रखना, ये जो मुहर्रम बनाए जा रहे हैं, सवाल समझ लियो ना, तवज्जो रखना, ध्यान से निकल ना जाए। मुहर्रम जो आज के दौर में ये बनाना कैसा है, समझ में आ रही बात? और अगर गलत साबित कर दो दलाइल के साथ तो फिर मुझे बुला लो। समझ में आ कि जो बात कह के जाऊंगा बिल्कुल पुख्ता, मुझे किसी से ना कोई लड़ाई है ना झगड़ा, सिर्फ एक शरीयत पेश करूंगा। अगर हो सकता है अल्लाह ताला हमें और आपको हिदायत नसीब फरमाए। हाँ बेटा बात नहीं। अब मैं आला हजरत को उठाता हूं। आला हजरत ने जो लिखा, ये लिखा मुरव्वजा, जो मुरव्वजा है ना, मुरव्वजा ताज़ियादारी, जिसको मुहर्रमदारी बोलते हैं, ये जायज नहीं। अच्छा मुरव्वजा क्या? इस पे लोग धोखा खाते हैं। मुरव्वजा क्या, ज़हन में रखना। ये बताओ, ये माइक है ना, ये टोपी है? नहीं तो टोपी है। क्या बोलो? तो मानते क्यों नहीं? अरे टोपी है, आंखों से देख रहा हूं ये माइक है। अगर कोई इसको टोपी बोले तो गलत होगा ना। अगर कोई ये मनवाए जनाब ये अमामा शरीफ है, ये किताब है, ये टोपी है, मानोगे? क्योंकि अल्लाह ने अक्ल दी है।